ہو جاؤ گے تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دریافت کریے کہ ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھئے کہ ہم ایسے کون سے اعمال کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے رب قدیر، ان بندوں نے جو کچھ بھی کہا ہے تو سن لیا ہے، میری قوم کے لوگوں نے جو کچھ کہا ہے تو سن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ پیغمبر سن لو کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ میں نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے، یعنی کم و بیش جو کچھ بھی انہیں رزق دیا ہے، اگر وہ اس رزق پر راضی ہو جائیں گے تو ہم ان کے اعمال سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی دے، انسان کو چاہیے کہ اس پر راضی ہو جائے۔ اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، انسانوں پر یہ ضروری ہے کہ اس پر غور و ویڈیو کو فکر کریں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ علیکم۔ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہم اور آپ ایک بات جان لیجئے کہ فرض ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے۔ اگر فرض ادا نہیں ہوئے تو نفل کا کوئی قیمت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کرا دے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، نفل عمل کرتے ہیں، وہ اسی وقت ہمارے کام میں آئے گا جب ہمارے فرض ادا ہوں گے۔ اور بندوں سے قیامت کے دن سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب یوم القیامت بہ العبد الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندوں سے پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ اگر نماز مکمل نہیں رہیں گے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنا فاتحہ کرایا ہے، کتنا میلاد کرایا ہے، کتنے مزاروں کی حاضری دی ہے۔ یہ سب کار ثواب ہیں، کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فریضہ فرض کیا ہے اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم پر فریضہ ادا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اگر اس کو ہم پورا کرنے کے بعد یہ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں پرانی نہیں ہوتی، یعنی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور جزا دینے والا کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تم کرو گے ویسا تم بھرو گے، یعنی جیسی تمہاری کرنی ہوگی ویسی تمہاری بھرنی ہوگی۔ جیسا ہم عمل کریں گے اسی حساب سے ہمارے حساب و کتاب ہوں گے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ آج دنیاوی لذتوں کے لیے، دنیاوی مال و دولت کے لیے انسان کس قدر بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ہمیں راستہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو مسجد کی طرف آؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر فیض اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن انسان مسجد کی طرف آئے گا کہاں سے؟ دنیاوی لہو و لعب میں اتنا ڈوب گیا ہے
کہ مسجد کا خیال تک نہیں آتا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں جگہ کچھ بٹ رہا ہے تو انسان بھاگتا ہوا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں نکلتے ہیں، آپ نے لوگوں کو دیکھا، لوگ بازار میں ٹہل رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں جبکہ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو بچا وہ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مال غنیمت بٹ رہی ہے۔ فوراً بازار سے بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی میراث نہیں بٹ رہی تھی، بلکہ مسجد میں لوگ اللہ کے ذکر میں اور قرآن مقدس کی تلاوت میں مشغول تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں، فوراً بازار میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے واپس ہو رہے تھے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کہا تھا کہ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لیکن وہاں تو کوئی میراث نہیں بٹ رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ لوگ عرض کرتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ موجود تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے اور قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دل میں خیالات تھے، جو کچھ کے لیے تم گئے تھے، حقیقت میں وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ چھوڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ اللہ کا ذکر قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ اگر تم قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، ورنہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ یہ وقت ہے، یہ دنیا ہی دارالعمل ہے، آپ یہاں جیسا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ نیکیاں پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلائے نہیں جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب ظفر الدین انصاری صاحب کی طرف تشریف آئی ہے، آپ حضرات نماز کے بعد شروع کریں۔